ایک دانشور چرواہے کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں غیر مسلموں کے عالم نے بڑی کوشش کی مسلمانوں کو ورگلانے کی، اور بالخصوص مسلمان علماء کو، تو وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ جب وہ ناکام و نامراد پلٹ کر واپس گھر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے چلو علماء تو ہمارے ہتھے نہیں چڑھتے، یہ چرواہا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جٹ ہے، گنوار ہوگا، میں ذرا اس کے ایمان کو مشکوک نہ کر دوں۔ تو وہ غیر مسلم اس چرواہے کے قریب آیا اور حال احوال کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ قرآن مجید برہان رشید کی جو تمہاری کتاب ہے، یہ کچھ آیات اس میں اضافی ہے، اگر ان کو نکال دو تو یہ کچھ مختصر ہو جائے گی، مزید بھی کم ہو جائے گی، بینڈنگ بھی، اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ تو یوں کر کے اس نے اس کو ورگلانا چاہا، اور وہ اب سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں اس کو مشکوک بنا دوں گا، اس کا نظریہ کہ دیکھو بھئی ایک ایک آیت کو 10 20 مرتبہ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کر دیا ہے۔ اگر وہ 2 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ ہے، 20 مرتبہ ہے، 50 مرتبہ ہے، اگر اس کو ختم کر دو اور ایک مرتبہ ہی باقی رکھو تو یوں مختصر ہو جائے گا کچھ قرآن پاک۔ جب اس کے ورق کم ہوں گے تو اس کی جلد بندی، اس کی وزن، سب چیز کم ہو جائے گی۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا چرواہا، سنتا رہا اس کی۔ جب وہ خاموش ہوا تو چرواہے نے اپنی کلاڑی کو سیدھا کیا اور کہا کہ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے جسم کو مختصر کرتے ہیں، قرآن پاک کو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے تمہارے جسم کو مختصر کرتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں 2 ہیں تو ایک کو میں نکال لیتا ہوں، تمہارے کان 2 ہیں تو میں اس کو، آنکھیں 2 ہیں، ایک سے بھی تم دیکھ سکتے ہو، تمہارا کام چل جائے گا۔ بازو تمہارے 2 ہیں، ایک کاٹ دیتا ہوں، 2 ہیں، مختصر ہو جاؤ گے نا۔ تمہاری ٹانگیں 2 ہیں، ایک کاٹ دیتا ہوں، ایک رہ جائے گی، مختصر ہو جاؤ گے تم بھی۔ جب اس کی یہ گفتگو سنی اور ادھر سے دیکھا اس نے کہ چرواہے نے کلاڑی بھی سیدھی کر لی ہے، تو اب اس کو جان کے لالے پڑ گئے اور اس نے بھاگنے کی ٹھانی، اور یوں یہ وہاں سے فرار ہوا، اور یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں مسلمانوں کے علماء کی طرف بھاگ رہا تھا، یہ ان کے بکریوں کے چرواہے اتنے ذہین ہیں، اتنے دانشور ہیں، اتنے حکیم مزاج ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، تو ان کے پھر علماء کی کیا شان ہوگی، ان کے پھر پڑھے لکھوں کی کیا شان ہوگی، یہ تو ان پڑھ لوگوں کی یہ عالم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کریم کی حکمتوں پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اس طرح کے بسا اوقات سوال کر کے کچھ لادین لوگ، لبرلز قسم کے لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں دین کے بارے میں، رب کی ذات پر، اللہ رسول کی ذات پر، اللہ رسول کے احکامات پر، دین اسلام کے معاملات میں، تو یوں وہ مسلمانوں کو حتی الامکان ورگلانے کی کوشش میں اور ان کے ذہن و دماغ کو نظریات میں مشکوک کرنے میں ان کی یہ جستجو اور لگن اسی میں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی گفتگو کرے تو ہم رب کی حکمت کو سامنے رکھیں۔ اللہ کریم کی ذات بڑی مہربان ذات بھی ہے، وہ کریم ذات بھی ہے، وہ علیم و خبیر ذات بھی ہے۔ جو کچھ وہ فرما رہی ہے رب کریم کی ذات یا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی میں بہتری ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔